تو ثاقب بشیر صاحب، اس بار تو عدالتی آرڈر بھی ہے کہ احتجاج نہ کریں، پھر دوسری جانب جس طرح راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا حکومت کے پاس اختیار ہے بھی یا نہیں مذاکرات کا، تو حکومت کے لیے بھی پر اپرچونٹی لگتی ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے بریکنگ پوائنٹ کے طور پر سامنے لائے اور احتجاج کا ایک عمل سامنے لائے۔ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اس بار جو آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ آج انہوں نے اسلام آباد میں پولیس والوں سے بھی یہی گفتگو کی ہے، تو پھر کیا ماحول ہوگا، کیا انتظامات؟ ایک چیز جو ہے وہ مجھے بہت کنفیوز کر رہی تھی کہ یہ وہی حکومت ہے جس کے آئی جی صاحب جو ہے وہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہم نے اس پر مکمل عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے یا کوئی اور نئی آ گئی ہے؟ کل کی بات ہے 12 جولائی کا، ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آج تک عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا اور ڈٹ کے کھڑی ہے حکومت کہ ہم نے نہیں عمل کرنا، اور ردی کی ٹوکری میں ڈالا اس فیصلے کو۔ اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کو بڑا پسند آیا ہے، تو یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ تھوڑا سا ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری جو بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس آرڈر کی، کیونکہ آرڈر آ چکے ہیں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل جو اس قسم کی ہوتی ہیں چیزیں، ان میں عدالتوں کو ڈائریکٹلی اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوگا یہ کہ پولیس جو بھی سٹیپ لے رہی ہے نا اسلام آباد میں، انتظامیہ وہ کہتی ہے ہمارے پاس آرڈر ہے، ہمارے پاس یہ آرڈر ہے، ہمارے پاس یہ آرڈر ہے، حالانکہ اسی عدالت میں 6 مہینے ان کو لگے، جو راؤ صاحب نے بتایا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے یار، ہمیں اجازت دے دیں، ہم نے جلسہ کرنا ہے اجازت دے دیں۔ ایک دفعہ جلسہ، پھر ایک دن پہلے جناب انہوں نے کہا جی این او سی واپس، پھر انہوں نے کہا، پھر سنجانی کا جو جلسہ ہوا اس میں کوئی درجن سے زائد مقدمے ہوئے، اسی میں وہ جو گرفتاریاں ہوئی تھی پارلیمنٹ اس کے اندر سے ایم این ایز گرفتار ہوئے تھے، ان کے ساری پارٹی لیڈرشپ ابھی بھی ضمانتیں جو ہے بھگت رہی ہے۔ جو انہوں نے جلسہ پوری اجازت 4-5 مہینے کی قانونی سٹرگل کر کے لیا تھا، اجازت لی تھی، اس میں بھی انہوں نے کر دیا تھا اس پہ مقدمہ جو کر دیا۔ مقدمہ کس بات پہ ہوا تھا کہ آپ کا ٹائم تھا 4 سے 8 اور آپ نے بجا دیے 10، تو اس لیے جو 2 گھنٹے ہیں نا آپ نے وائلیشن کیا تو ہم آپ پہ مقدمے بنائیں گے۔ 12 بھی نہیں بجے تھے، 12 سے پہلے جو مقدمہ ختم ہو گیا تھا جلسہ۔ تو یہ جب انتظامیہ کا، پولیس کا، حکومت کا جب یہ رویہ ہو تو پھر آگے سے پھر آپ کو یہی جو ہے وہ توقع کرنی چاہیے کہ اس بار انہوں نے اپلیکیشن ہی نہیں دی، حالانکہ ان کو دینی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر نہیں بھی حکومت دیتی پھر بھی ان کو اپلیکیشن دینی چاہیے تھی، اس دفعہ انہوں نے درخواست ہی نہیں دی کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت چاہیے اور ہمیں آپ دیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پلاننگ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو روکا جائے گا، ایک تو وہ آئیں گے آرام سے، اور دوسرا ان کو جہاں پہ روکا جائے گا بہت بڑے پیمانے پر، اگر ان کو رکاوٹ کا سامنا ہوا تو وہ وہیں پہ بیٹھ جائیں گے، پھر وہ آگے بڑھیں گے، پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ اس طرح جو ہے وہ ان کا پلان ہے، اور ایک دن کا یہ پلان ہے بھی نہیں، تو یہ زیادہ دنوں کا ہے۔ اب جس طرح کی حکومت نے سچویشن بنائی ہے اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، اسی طرح موٹر ویز ہیں، ابھی میں پڑھ رہا تھا منگلا ڈیم کا جو پل آزاد کشمیر سے کنیکٹ کرتا ہے جی ٹی روڈ کو، وہ بھی بند، جیلم کا پل بند، مطلب کنیکٹیوٹی ود ان سٹی اور آؤٹ سائڈ سٹی آپ نے جانا ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ نے کلوز کر دی ہے، اور اسی طرح کے پی سے آنے والا۔ تو یہ سچویشن کتنے دن کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ رات کو ہاسٹل سے جو اسٹوڈنٹس نکالے گئے ان کو کہا کہ 27 نومبر تک آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں اور آپ نکل جائیں، 27 نومبر کو آپ واپس آئیں۔ اس کا مطلب ہے 24، 25، 26، 3-4 دن تو حکومت نے بھی ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ یہ چیز چلنی ہے۔ بیرسٹر گوہر سے رابطہ ہوا محسن نقوی صاحب کا، لیکن وہ بھی انہوں نے میرے خیال میں پیغام ہی دیا ہے کہ ہمارے جو بیلاروس کے صدر صاحب آ رہے ہیں 2-3 روز، تو یہ مصروفیات ہے، ہائی لیول کے وفود ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اپنا سوچ لیں۔ سوچ مطلب یہ لیں کہ آپ کہیں احتجاج جو ہے وہ آگے ہی کر لیں۔ تو ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کا بتایا جا رہا تھا، لیکن ابھی میری پی ٹی آئی کے اندر سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی ملاقات نہیں۔ اب ایک چیز بڑی طے ہے کہ رات کو ان کی پولیٹیکل پارٹی جو کمیٹی ہے اس نے یہ حتمی طور پر ڈیسائیڈ کر لیا کہ 24 کو ہم جا رہے ہیں احتجاج کے لیے۔ اب اس احتجاج کو اگر آپ نے ریورس ہونا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونی ہے، وہ اڈیالہ جیل سے ہونی ہے۔ اب اگر تو وہ 21 اگست کی طرح صبح 7:30 بجے اڈیالہ جیل کھل گئی اور وہاں سے کوئی پیغام آ گیا کہ ٹھیک ہے 1 ہفتہ آگے کر لیں یا 10 دن آگے کر لیں، پھر ٹھیک ہے، وگرنہ میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے وہ احتجاج ڈیلے ہوگا۔ پی ٹی آئی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، فیصلہ ادھر اڈیالہ جیل سے ہی ہونا ہے۔
تو اس لیے پی ٹی آئی کے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بھی اور رات کو اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جو پولیس ہے اس نے چھاپے بھی مارے ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور آج انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ہم نے بہت سارے لوگ گرفتار کر لیے ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے یہاں پہ آ چکے تھے پنجاب یا کے پی سے، ان کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ جو پولیس ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو روکا جائے، اور اس میں انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ اس دفعہ تھوڑا سا اضافہ مجھے نظر آیا ہے۔ اب یہ ہوگا تو پھر معاملہ پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیٹ بند کریں گے اور وائی فائی بھی، شاید پھر پی ٹی ایل یا جو ہے وہ نیا ٹیل باقی جو ہے وہ کمپنیز جو انٹرنیٹ چلتا ہے کیا وہ بھی بند ہوگا؟ اگر وہ بند ہوگا، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ دفاتر میں وہ چلتے رہتے ہیں، کنیکٹیوٹی کا ایک ذریعہ رہتا ہے، آپ اوپن جائیں گے ڈیٹا نہیں چلے گا، تو وہ بھی اگر بند ہو گیا تو پھر میرے خیال میں ان کو مسئلہ ہوگا۔ صرف آخری بات میں ایڈ کر دوں کہ پی ٹی آئی نے ایک ویب سائٹ انہوں نے دی کہ اس پہ ساری آپ اپڈیٹس دیں گے، تو پھر میرے خیال میں ان کی بھی کنیکٹیوٹی توڑنے کے لیے حکومت جو ہے یہ کر رہی ہے عمل۔ وہ مجھے راولپنڈی کے جلسے میں گرفتاری ڈالی ہے پرسوں چوتھ، تو اس میں اگر آپ کر دیں گے تو پھر وہ ان کو پھر یہی رستہ نظر آتا ہے کہ اب ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیس پہ کیس بنائی، بندہ ایک اندر بیٹھا ہوا ہے، کیس آپ ثابت نہیں کر پہ، عدالتوں میں عدت کا کیس ہے، سائفر کا کیس ہے، یہ توشہ خانہ 1 2 3 تینوں کیسز میں ضمانتوں پہ وہ ہو گئے ہیں، تو کیسز وہ جو پروسیکیوشن ایجنسیز ہیں وہ آگے ہائی کورٹس میں آ کر ثابت نہیں کر پا رہی، تو پھر ان کے پر کیس پہ کیس جب بنائیں گے تو پھر وہ بھی دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس کیا راستہ ہے۔ یہی راستہ بچتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ پر زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالیں۔ تو اب اس میں خبر یہ ایک آئی ہے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج صبح 10 بجے اپڈیٹ آئے گی، وہ اپڈیٹ آ گئی ہے اور وہ تھوڑی سی ان کو فیور ہی کر رہی ہے۔ ویسے تو ان کو جو 30 نومبر کو 8 کیسز اے ٹی سی لاہور کے ان میں ان کی ہونی تھی ضمانت پر سماعت، تو انہوں نے ارلی ہیئرنگ ڈالی تھی 21 نومبر کو، تو وہ آج اس پہ سماعت ہوئی، اور اب کورٹ نے 27 نومبر مطلب 30 کی بجائے 27 نومبر کو ان کی 8 ان ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوگی، اور اس دن فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور 26 نومبر کو آپ کو پتہ ہے راولپنڈی کا جو ان پر کیس ہے، اس کیس میں بھی ان کا ریمانڈ ختم ہوگا، تو ان میں بھی اس کی ضمانت وہ ہو سکتی ہے۔ تو 26-27 نومبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مطلب یہ بات ایک ہو رہی تھی کہ بیہائنڈ دا سین کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اگر تو ان 8 لاہور کے اور ایک یہاں پنڈی کے مقدمے میں ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو ریکارڈ پہ پھر اور کوئی مقدمہ نہیں ہے جس میں آج ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان پر کسی کیس میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، تو ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر۔ تو حکومت کے لیے بھی ایک راستہ تو موجود ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پینک میں چلی جاتی ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب باہر آئیں گے 5 اگست 2023 سے آج تقریباً 15 ماہ ہو گئے ہیں، 15 ماہ کے بعد اگر وہ باہر آئیں گے تو پی ٹی آئی جو ان کے اندر رہنے کے وقت جو ہے وہ اتنی چارج رہی ہے، اس نے گورنمنٹ کو بہت زیادہ گورنمنٹ بہت زیادہ پریشان ہوئی ہے ان کے احتجاجوں سے، ان کی میڈیا ٹاک سے، زیادہ ٹائم جو ہے وہ اگر آپ ایئر ٹائم کی بات کریں تو زیادہ بات ہی ان پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوتی رہی ہے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو اگر وہ باہر آئیں گے اور وہ خاموش نہیں ہوں گے تو پھر گورنمنٹ کے لیے مزید جو ہے وہ مشکلات ہوں گی، تو یہ بھی ان کے مد نظر ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ اتنے سٹیپس لے رہے ہیں، مجھے مطلب ایسا لگتا ہے۔ لیکن جو تھریٹ الرٹ کی آپ نے بات کی